حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم سے آواز فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، جو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس مہینے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور اس مہینے کی رات میں قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے معاف فرماتے ہیں، اور اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور روزہ دار کے ثواب کے اندر کچھ کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، بلکہ کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دینا، پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ان حکموں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر ہمیں یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ عطا کیا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی مغفرت مانگنی چاہیے، اپنی بخشش مانگنی چاہیے، اور اپنے لیے رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور یہ اس مہینے کے اندر 4 کام بہت زیادہ کرنے چاہیے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ دن کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت اس شخص کے لیے کہ جو دن کے اندر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، اگرچہ دن میں 70 بار گناہ کریں۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ دن میں 70 بار بھی گناہ کریں لیکن استغفار کرتا رہتا ہے، تو اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو گناہ کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، اور دوسرا کام کہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے اس مہینے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت طلب کرنی ہے۔ ہمیشہ جنت کے لیے جنت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں مقام عطا فرما، اور جنت بھی ایسی کہ جنت فردوس اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔